السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیو، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ عمران خان صاحب کو فائر لگے ہیں، تو سب سے پہلے تو میں اس کی پرزور مذمت کرتا ہوں اس حوالے سے کہ یہ کام نہیں ہونا چاہیے تھا، اور جو یہ ویڈیو بنانے لگا ہوں یہ اسی وجہ سے بنانے لگا ہوں کہ اس کے پیچھے جو محرکات ہوتے ہیں، جو لوگوں کی تھیوری ہوتی ہے، جو سوچ ہوتی ہے، جو مینٹیلٹی ہوتی ہے، وہ اس حوالے سے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں، ہمارے معاشرے میں یہ بات اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے کہ ہم کسی کو بھی برداشت نہیں کرتے۔ خاص طور پر ہمارے اندر یہ بات بہت سرایت کر چکی ہے کہ ہم کسی کو بھی اگر وہ ہماری بات کی نفی کرتا ہے تو ہم اس کو یہ تک سوچتے ہیں کہ ہم اس کو مار ہی دیں۔ یہ صرف سیاسی طور پر نہیں ہے، سیاسی طور میں تو بہت زیادہ یہ پیک میں بات چل چکی ہے، چاہے پی ٹی آئی کے کارکنان ہوں، چاہے نون لیگ کے ہوں، پیپلز پارٹی کے ہوں، اور ہم جب سے پاکستان بنا ہے نا اس وقت سے دیکھ رہے ہیں، جو بھی پارٹی اقتدار میں ہوتی ہے تو جو پارٹی اقتدار میں نہیں ہوتی وہ اس کو برا بھلا کہتی ہے، تو ہر ایک کا یہی دل کرتا ہے کہ وہ جو اس کا لیڈر ہے وہ مر جائے تو ہمیں سکون آ جائے، لیکن سکون آج تک ہمیں نہیں مل سکا، کیونکہ سکون ہے ہی قرآن و سنت میں، احادیث میں، اس کے اوپر عمل کرنے میں، قرآن کے اوپر عمل کرنے میں سکون صرف اسی بات میں ہے۔ تو میرے بھائیوں، اگر ہم نے سکون چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم کم از کم روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کریں، ایک صفحہ پڑھیں، ایک آیت پڑھیں، ایک آیت جو پڑھنی ہے اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ ہمارا رب جو وحدہ لا شریک ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ ہمیں کیا بتا رہا ہے، کیا کہہ کر بھیجا ہے اس نے، کیا اس نے آگے ہمیں کرنے کے لیے کام دیے ہیں۔ ہم اس کے کام کریں گے تو میرے بھائیوں ہم کامیاب ہوں گے۔ تو بات ہو رہی تھی کہ نفسیات کی اس حوالے سے کہ ہم جس سے بھی ہماری جو بات کی نفی ہو جائے، ہمارا اس کے ساتھ ذہن نہ ملے، ہماری ذہن جو ہے نا اس کے ساتھ پوری طرح مطمئن نہ ہو، تو ہم سب سے پہلے یہ سوچتے ہیں کہ اس کو مر ہی جانا چاہیے۔ یہ ہمارے پنجاب میں خاص طور پر یہ مقولہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ مشہور ہے کہ جی اس کو تو مر ہی جانا چاہیے، یہ اسے نظر نہیں آنا چاہیے، یہ اس کو فلاں ہو جائے، یہ گاڑی کے نیچے آ جائے، حتیٰ کہ مائیں دل برداشتہ ہو کر جب بچے کہنا نہیں مانتے تو ایسے ایسے باتیں ان کے منہ سے نکل آتی ہیں، اور جب ان کی باتوں کے ثمرات سامنے آتے ہیں تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اوپر کیا جو پریشانی اور غشی طاری ہوتی ہے، کیونکہ ہم صرف اوپر سے یہ بات کہی ہوتی ہے، لیکن میرے بھائیو جو الفاظ زبان سے نکل جاتے ہیں نا تو وہ اللہ کے ہاں محفوظ ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ انہی الفاظ کے ذریعے سے ہماری جو زندگی کا آگے جو رہن سہن ہے نا وہ اس کو دیکھتے ہیں، اسی کے ساتھ ہمارا جو فیصلہ کیا جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ سوچنے والی باتیں ہیں کہ جب بھی ہم اپنی زبان سے کوئی لفظ ادا کریں تو اس کو سوچ سمجھ کے ادا کریں۔ اور رہی عمران خان صاحب کی بات، تو جس نے فائر مارا، کیا ہوا، کیا کیا اس نے، جو بھی باتیں ہوئیں، لیکن اس کے پیچھے سب سے بڑی محرکات جو ہے نا وہ یہی ہیں کہ ہم جو ناپسند کرتے ہیں کسی کو تو اتنی شدت سے ناپسند کرتے ہیں۔ میں نے بہت سے لوگوں سے سنا وہ کہتے ہیں یہ فائر وہاں لگنا چاہیے تھا، یہ ہونا چاہیے تھا، اس کو ماری جانا چاہیے تھا، اس کو یہ ہو جانا چاہیے تھا، حتیٰ کہ اگر ان سے ان کے لیڈر کے بارے میں بات کی تو کہتے ہیں وہ بھی مر جائیں۔ اور میرے بھائیوں، ہم مرنے مرانے کے لیے نہیں آئے، ہم لوگوں کی صلاح کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، ہم کو اللہ وحدہ لا شریک نے لوگوں کی صلاح کے لیے پیدا کیا ہے، اور اب جو ہم لوگ کامیابی کی طرف جانا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ جو بھی بندہ جتنی بھی کوشش تگ و دو محنت کرتا ہے تو وہ اس کے پیچھے اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ اگر ہمیں ایک بات چھوٹی سی بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ہمیں بارش کی تمنا ہے، بارش چاہیے، ہمارا دل کر رہا ہے کہ بارش ہو، تو میرے بھائیوں اس بارش کو جب ہم انجوائے کریں گے تو اس کے بعد ہمیں کیچڑ سے بھی نبردآزما ہونا چاہیے، اس کا پہلے سوچ لینا چاہیے کہ کتنا کیچڑ ہوگا، کیونکہ ظاہری سی بات ہے کامیابیاں ایسے نہیں ملا کرتی، کامیابیوں کے پیچھے بڑے بڑے جو لمبے طویل جو ہے نا ہمیں سفر کرنے پڑتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہمیں بہت سی محنتیں اور تگ و دو کرنی پڑتی ہیں، پھر جا کے ہمیں کامیابیاں ملتی ہیں۔ یقین مانیں اگر ہم اس بات کو سمجھ لیں گے اور اس کو عملی جامہ پہنائیں گے تو ہماری زندگی اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے، جب بھی رکھے دین اسلام کے اوپر، آخری وقت میں کلمہ نصیب فرمائے، اور ہم لوگوں میں آسانیاں تقسیم کرنے والے ہوں تاکہ ہماری زندگی میں بھی آسانیاں ہو۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔